قرآن کریم اس عقیدے کا نام و نشان نہیں ہے. عقیدہ امامت کا قرآن کریم میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن انہوں نے نبوت کے ساتھ اس کو جوڑا. نبوت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ نام سے تو نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبوت سے بھی بڑا درجہ وہ نبوت کے بعد بھی باقی ہے، ختم نبوت کے بعد بھی باقی ہے. نبی نہیں بن سکتا حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد کوئی، لیکن نبی سے بھی زیادہ شان والا بن سکتا نہیں، بلکہ بنے کئی، ایک نہیں کئی. مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ، اور سیدھا سیدھا یہ رسول مانتے ہیں. نام تو اگر جو نبی یا رسول کا استعمال نہ کرے، لیکن یہ رسول مانتے ہیں، اماموں کو رسول مانتے ہیں. بالکل یہ ہمارا دعویٰ ہے کھلم کھلا، کیونکہ درجے میں، عزت میں، عظمت میں ان کا قول ہے کہ امامت کا درجہ وہ نبوت سے بھی اوپر ہے. مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری. حیات القلوب جلد 230. اور ان لائمتنا مقام ما نبی لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. یہ خمینی نے حکومت اسلامیہ میں صاف، لیکن سیدھا سیدھا لفظ رسول قرآن کریم کے 11ویں پارے سورہ یونس آیت نمبر 47 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یہاں لفظ رسول جو ہے یہ صاف کہتے ہیں، اس سے امام سیر عیاشی میں لکھا ہے کہ اس سے امام مراد ہے. تو سیدھا سیدھا یہ رسول کہنا ہوا یا نہیں کہنا ہوا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ میں یہ لفظ رسول سے کہتے ہیں امام مراد ہے، تو امت بھی ہوئی، رسول بھی ہوا. بلکہ بات پیش کرنی ہی وہ ہے ان کو جو مسلمانوں کے لیے ناقابل تسلیم، اور وہ انکار کریں تاکہ لڑائی پڑے. کرنی محبت کے اندر آپ لفظ رسول پہ متعجب ہو رہے ہیں. حیات القلوب صفحہ 81 جلد 3 میں ہے امامت نیز فی الحقیقت نبوت. امامت نیز فی الحقیقت نبوت. جب نبوت کی بات آپ نے سن لی، یہ اس سے آگے بڑھ کر دعویٰ کر لیتے. اشرقت الارض بنور ربہا، یہاں رب سے مراد امام ہے. تفسیر قمی صفحہ 203 اس آیت پر اشرقت الارض بنور ربہا ووضع الکتاب، کون سی صورت ہے؟ زمر ہے نا. وہ اشرقت الارض بنور ربہا ووضع الکتاب، تو کہتے ہیں یہاں اشرقت الارض بنور ربہا، یہاں رب سے مراد جو ہے وہ امام ہے. تفسیر قمی میں تو ائمہ کے لیے وہ خصوصیات جو نبیوں کی ہیں، پھر ان سے بڑھ کر وہ جو اللہ پاک، تو ائمہ کو نبی کے برابر، نبیوں سے بڑھ کر پھر خدا کے برابر، خدا کا شریک ٹھہرانا، ایسی ایسی باتیں. جب پھر ان باتوں کو درجہ یہ کہ یہ ایمانیات بھی عقائد، جب پوچھو کہ جناب یہ تو ہے نہیں کہیں، اصولی باتیں ہیں، عقائد کی باتیں ہیں، یہ تو قرآن میں ہونی چاہیے، اور اس امامت کا کہیں قرآن میں نام ہے ہی نہیں. تو مجبوراً اب انہیں کہنا پڑا کہ جی قرآن اگر صحیح ہوتا تو اس میں ضرور امامت والی باتیں ہوتی تھیں پہلے، لیکن جمع کرنے والی یہ ضرورت پیش آئی ان کو. عقیدہ امامت ثابت جب قرآن سے نہ کر سکے، اور سوال یہ ہوا کہ جناب جب عقیدہ امامت اتنا ضروری ہے کہ اس کا منکر کافر ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ ابدی جہنمی ہے، تو کم از کم اس کو قرآن کریم میں کہیں ایک دو آیت تو ہوتی اس کے متعلق، یہ اس کا بیان تو ہوتا. تو اس کا کوئی معقول جواب ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ قرآن میں ہے، آگے جو تم پڑھتے ہو وہ امامت کا عقیدہ بھی قرآن میں ہوتا، ولایت کا عقیدہ قرآن میں ہوتا، اگر تمہارا اصول دین میں سے یہ عقیدہ ہے. جب کوئی جواب نہیں پڑا تو کہتے ہیں لو قرئ القرآن علی حدہ لوجدتمونا فیہ مسمین. کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی امام نے کہہ دیا ہے کہ اگر قرآن صحیح طریقے سے پڑھا جاتا جس طرح نازل ہوا تھا لوجدتمونا فیہ مسمین، تو ہمارا نام تمہیں اس میں مل جاتا. لیکن ہے یہ کہ ان ھذا القرآن الذی عندنا لیس هو الذی انزل اللہ علی محمد بل غیر وبدل وزید فیہ ونقص منہ. ظلم یہ ہوا ہے کہ اس میں سے وہ باتیں نکال دی گئی ہیں اور جامعین نے اپنی مرضی سے نکال دی ہیں. یہ ہے اصل ضرورت عقیدہ تحریف کے ایجاد کرنے کی.
اور یہ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر